السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع پر بات کریں گے کہ مسلمان شوہر کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام میں شادی کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی تسکین ہو، دل کو راحت ملے، ضمیر قرار پکڑے۔ قرآن کریم نے مرد اور عورت کے درمیان اس فطری اور ہمیشہ کے تعلق کی بہت ہی لطیف اور پر اشتیاق تصویر کشی کی ہے، جس میں امن و سکون اور اطمینان کی باد نسیم چلتی ہے، جس سے محبت، مفاہمت اور رحمت کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ دو نفوس کے درمیان انتہائی گہرے رشتے کا تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے تاکہ دونوں سکون اور قرار اور راحت کی نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ ایسا سکون اور محبوب گھر وجود میں آئے جو خالص محبت اور رحمت و شفقت سے معمور ہو۔ اسلام کی نظر میں صالح عورت دنیاوی زندگی کی عمدہ ترین شے ہے اور مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ جب وہ زندگی کی تکالیف، رنج و غم اور محنت و مشقت کی تھکن سے اس کے پاس جاتا ہے تو راحت، تسلی اور ایسا سامان زیست پاتا ہے جس کی مثال انسانی زندگی میں کوئی شے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا سامان زیست ہے اور اس کا بہترین سامان صالح عورت ہے۔ اسلام کی نظر میں شادی کا کتنا بلند اور تابناک مقصد ہے اور وہ عورت کی نسوانیت کو کتنا بلند اور محترم مقام دیتا ہے۔ شادی اور عورت کے اس بلند مقام کی وجہ سے حقیقی مسلمان ان کھوکھلے مظاہر کی خواہش نہیں کرتا جنہیں اس زمانے کی بعض نوجوان لڑکیاں اختیار کرتی ہیں، بلکہ اس کے دل میں اس لڑکی کی شخصیت گر کرتی ہے جو کامل مسلمان ہو۔ اسی لیے وہ اپنی رفیقہ حیات منتخب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ ایسی لڑکی کی تلاش کرتا ہے جو اسلامی صفات کے زیور سے آراستہ ہو، جن سے ازدواجی زندگی میں آرام و چین اور سکون حاصل ہو سکے۔ وہ صرف خوبصورتی، حسن و جمال اور زیب و زینت کو معیار نہیں بناتا جس پر کہ عام طور پر نوجوان فریفتہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دین، عقل اور حسن سیرت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: دولت، خاندانی وجاہت، خوبصورتی اور دینداری۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ گرد آلود ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت مسلمان نوجوان دیندار عورت تلاش کرے کا مطلب یہ نہیں کہ شکل و صورت کی خوبصورتی کی خواہش کو آپ نے ختم کر دیا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا اچھا قرار دیا ہے، مستحسن قرار دیا ہے، تاکہ مسلمان کو ایسی عورت سے شادی کرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے جس سے اس کے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک نہ مل سکے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، پہلے جا کر دیکھ لو کیونکہ اس سے تعلقات میں پائیداری ہوگی، یعنی تم دونوں کے درمیان اس سے محبت اور موافقت پیدا ہوگی۔
ایک شخص جس نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بے شمار احادیث اس بات پر زور دیتی ہیں کہ دیگر معنوی صفات کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ان بنیادی صفات میں سے ہے جنہیں آدمی نیک عورت میں چاہتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد گرامی ہے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و برکت نعمت نیک بیوی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی حاصل ہو، جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو، اور اس کے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جہاں اس کی مرضی نہ ہو۔ اسلام نے عورت کے بارے میں خیر کی وصیت کی ہے اور اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے جتنا اس کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم کسی بھی صورت اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس کے ٹیڑھا رہتے ہوئے لطف اندوز ہوگے تبھی اسے لطف اندوز ہو سکتے ہو، ورنہ اگر اسے سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے۔ عورت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر توجہ فرمائی ہے، اس کی نفسیات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا گہرا فہم ہے، اور اس پر کتنی عظیم مہربانی۔ پھر سچے مسلمان شوہر کے لیے اس کے علاوہ اور کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ اس ارشاد نبوی کی سچی تصویر بن جائے اور اس پر ہر وقت عمل پیرا رہے۔ عورت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ توجہ دی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طرف اشارہ کرنا فراموش نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ حج میں آخری ملاقات ہے، اس لیے مسلمانوں سے کہنے کی جو باتیں تھیں ان کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس عظیم خطبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کو فراموش نہیں کیا اور عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی تنبیہ فرمائی، جس سے عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو اور انہیں مارو، تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خواہ تانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو غیروں سے محفوظ رکھیں اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے بارے میں بہت سی ہدایات دی ہیں، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے شوہر کو اس امت کے بہترین اور ممتاز لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔ فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آئیں اور اپنے شوہروں کی شکایات کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو بہت سی عورتوں نے گھیر لیا ہے جو اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، ان کے شوہر اچھے لوگ نہیں۔ اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ شوہر کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف برتے، اس کا احترام و اکرام کرے، اچھے سلوک سے پیش آئے، خواہ وہ اسے ناپسند کرتا ہو۔ اس دین اسلام کے علاوہ پوری تاریخ میں کبھی عورت کو یہ مقام نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے سچا مسلمان شوہر جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو خندہ پیشانی اور کھلے چہرے کے ساتھ بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انہیں سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سلام کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زور دیا ہے۔ سیدنا انس سے فرمایا، بیٹا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اس سے تم پر بھی برکت نازل ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی۔ یہ کتنی بڑی برکت کا فعل ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں سے ملتے وقت سلام کرے، ان کی زندگی کو سعادت اور سرور اور خوشی مسرت سے بھر دے، ان میں محبت، رحمت اور خوشی پیدا کر دے۔ اگر ضرورت محسوس کرے تو اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اگر اس میں تھکن، اکتاہٹ اور تنگی کی شکایت دیکھے تو نرم اور میٹھی باتوں سے اس کی دلجوئی کرے اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ ایک حلیم بردبار شوہر کے سایہ میں زندگی گزار رہی ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے معاملات پر توجہ دیتا ہے اور ممکن حد تک اس کی جائز ضرورتیں پوری کرتا ہے، شریعت کی جائز حدود میں اس کے لیے زینت اختیار کر کے اس کی نسوانیت کو خوش کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے اوقات، اپنی توجہ کا ایک حصہ فارغ رکھتا ہے اور اپنا تمام وقت مطالعے یا دیگر کاموں میں نہیں لگاتا اور دیگر خواہشات کی تکمیل میں یا ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں یا دوستوں سے ملاقات کرنے میں نہیں صرف کرتا۔ اسلام نے عورت کو شوہر سے لطف اندوز ہونے کا حق دیا ہے، یہاں تک کہ اس نے شوہر کو اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے تمام اوقات کو سب سے عظیم اور اشرف عمل عبادت میں مشغول رکھے، تاکہ اس دین میں جو توازن پایا جاتا ہے اس میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عبادت میں غلو کے بارے میں معلوم ہوا تو ان سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن میں مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات میں مسلسل نمازیں پڑھتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی روزہ نہ رکھو، کچھ وقت سویا کرو اور کچھ وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ خوش اخلاق شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس سلسلہ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتا ہے جو اپنی پوری زندگی میں ایک بلند مقام پر تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے بڑی بڑی ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے، دین کی بنیادیں راسخ کرتے تھے اور امت مسلمہ کی تعمیر کرتے تھے، جہاد کے لیے جماعتیں تیار کرتے تھے اور دیگر عظیم کاموں میں مصروف رہتے تھے، پھر بھی اپنی ازواج کے ساتھ حسن معاشرت، کشادہ روی، خوش طبعی اور ہنسی مذاق میں ایک مثالی شوہر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حریرہ یعنی دودھ، گھی اور آٹے سے تیار کیا ہوا کھانا لے کر آئی، جسے میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ وہاں سودا رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور ان کے درمیان میں تھے۔ میں نے سودا رضی اللہ عنہا سے کہا، کھاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، کھاؤ ورنہ تمہارے چہرہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ میں نے حریرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرہ پر مل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کے چہرے پر بھی لتھیڑ دو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی اور ہنسی مذاق کرنے، حسن معاشرت کا برتاؤ کرنے اور اس کے دل میں خوشی مسرت پیدا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا پسندیدہ اور آپ کی طبیعت کتنی خوش طبع اور آپ کا دل کتنا کشادہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو وہ جیت گئیں۔ پھر جب بدن پر گوشت چڑھ گیا اور وہ موٹی ہو گئی تو ایک سفر میں اس طرح دوڑ کا مقابلہ ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب اور نوجوان بیوی کے دل میں خوشی اور مسرت پیدا کرنے کے سلسلہ میں فراخ دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مختلف قسم کے جائز کھیل دکھانے کے لیے بلاتے تاکہ ان کے دل کو تسکین اور خوشگواری حاصل ہو، وہ ان کے دیکھنے سے لطف اندوز ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم مجھے وہ منظر اب تک یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں، حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزوں کے ذریعے کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سر رکھے ان کا کھیل دیکھ رہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ میں خود نہ پلٹ جاؤں۔ اندازہ کر لو کہ اس نو عمر اور کھیل کی حریص لڑکی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام کیا تھا۔ حقیقی مسلمان جب دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ازواج کے ساتھ حسن معاشرت، ہنسی مذاق، بے تکلفی اور خوش روی سے پر ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، خوش اخلاق، کشادہ روح، فراخ دل ہو جاتا ہے۔ اور متقی اور سچا مسلمان معمولی باتوں پر آپے سے باہر نہیں ہوتا، جس طرح جاہل شوہر کرتے ہیں کہ اگر کبھی اتفاقاً کھانا ان کے مزاج کے خلاف پک گیا یا کھانا وقت مقررہ سے کچھ لیٹ ہو گیا تو وہ غصہ میں آ جاتے ہیں، ان کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے غصہ اور غیظ و غضب کے شرارے نکلنے لگتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور تلخی اور رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقی مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم انسان کا اسوہ اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو ذہن نشین رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی نیک، حلیم اور بردبار رہتا ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آیا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ
بعض دفعہ کسی سبب سے بیوی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ناراض ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر سے روٹھ جاتی ہے اور اسے اپنے غصہ کا احساس دلاتی ہے۔ اس وقت مسلمان شوہر کو چاہیے کہ اپنے پسندیدہ اخلاق، اپنے وسیع حلم اور بردباری اور بیوی کی حقیقت، شخصیت اور مزاج پر گہری نظر کے ذریعے اسے راضی کر لے اور اس کے دل میں گھر کرے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں اور دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھی رہتی تھیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں لوگوں پر ان کی عورتیں حاوی ہیں، ان سے ہماری عورتیں بھی سیکھنے لگیں۔ میرا گھر مدینہ کے اطراف میں بنو امیہ بن زید کے محلہ میں تھا۔ ایک دن میری بیوی بھی غصہ کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے ڈانٹا تو زبان درازی کرنے لگی اور میری بات کا جواب دینے لگی۔ مجھ پر یہ ناگوار گزرا تو اس نے کہا، میرا جواب دینا آپ کو ناگوار گزر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دن بھر روٹھی بھی رہتی ہے۔ میں گھر سے نکلا، حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اور تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دن بھر روٹھی بھی رہتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، تم میں سے ایسا جو بھی کرے وہ ناکام ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناراض ہونے پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو کر رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب نہ دیا کرو اور ان سے کچھ نہ مانگا کرو، جو کچھ ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ بیان کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔